سورہ الاعراف، تیسرا رکوع۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں لباس اتر گیا تھا، دنیا میں بھیجتے ہوئے سب سے پہلے اسی کا ذکر ہے۔ اولاد آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے طرح طرح کے لباس پیدا کیے، لیکن جس لباس سے آخرت میں وہ نوازے جائیں گے وہ لباس تقویٰ ہے، بشرطے انہوں نے زندگی میں تقویٰ حاصل کیا ہو۔ جنت کے پھل، وہاں کا لباس، سب تقوی کی محسوس صورتیں ہیں۔ اولاد آدم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، فحش اور بدکاری سے بچتے رہیں، شیطان کے بہکانے میں نہ آئیں، لیکن اس دنیا میں جو ایک طریقہ کھوئی ہوئی جنت کے حاصل کرنے کا پیدا کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں کھائیں پیئیں، آرام سے رہیں، لیکن کسی نعمت کا بیجا صرف نہ کریں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشم ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت ہو، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے، جو لباس زہد و تقوی ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ بندگی میں انسان اللہ سے کیا کچھ نہیں پاتا، لیکن اس کا درہ امتیاز عبادت ہے، اسی سے ابدیت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور کریں۔ یا بنی آدم لا تفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، دیکھو کہیں تم کو شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، یعنی ان کے نکلنے کا سبب بنا، اسی طرح کہ ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو دکھا دے۔ دیکھو وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے ان شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اگر تم صاحب ایمان ہو اور ایمان پر قائم ہو تو اس کا دیکھنا نہ دیکھنا تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بس یہ خیال رہے کہ جو کہا ہے کیے جاؤ، جس سے منع کیا ہے باز آ جاؤ، نہ تعویلوں میں پڑو نہ دھوکہ کھاؤ۔ یعنی کفار نے اپنی تعویلوں ہی سے فحش کا جواز ڈھونڈا تھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور یہاں تک جھوٹ و گستاخی پر اتر آتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کام کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ برے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اس کے احکام تو حق و انصاف کے ساتھ ہیں۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، ہر چیز کو اس کے اندازے سے برتنا بتایا ہے، عبادت کے انداز یوں سکھائے ہیں فرمایا ہے، اور اے مسلمانوں ہر نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف کر لیا کرو، تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف، تمہارا قلب اللہ کی طرف ہو، اور اس کے خالص فرما بردار ہو کر اس کو پکارو۔ جب اس کو یاد کرو تو خالص اس کے ہو کر یاد کرو، کسی کا دھیان نہ آئے، خود اپنے کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو یہ زندگی آخری زندگی نہیں، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار پھر پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اللہ نے ایک فریق کو ہدایت دی اور ایک فریق وہ ہے کہ گمراہی ان پر مقرر ہو چکی۔ یہ ان کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا، اور ان کو اپنی نسبت مغالطہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، یعنی کعبے کا برہنہ طواف یہ سمجھ کر کرنا کہ باپ دادا نے کیا ہے تو درست ہی ہوگا، اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھنا ایسی بد نصیبی و جہل کا ثبوت تھا
چنانچہ آئندہ آیت میں مسلمانوں کو اس قبیح رسم سے منع کیا جا رہا ہے اور کھانے پینے کی غلط پابندیوں سے جو کفار نے ایام حج میں لگائی تھیں انہیں روکا جا رہا ہے تاکہ نہ وہ دنیا میں نعمتوں سے محروم ہو نہ آخرت میں ان سے محروم رہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، جب طواف کے لیے مسجد میں آؤ تو لباس پہن کر آؤ، یہی نہیں بلکہ ہر نماز کے وقت اپنا لباس درست رکھو، خوبی صفائی ستھرائی کے ساتھ نماز میں آؤ، اور ایام حج میں بعض چیزوں کا کفار کی طرح ترک ضروری نہیں، تم بشوق کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔